بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہا یفرق کل امر حکیم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہر حکمت والا کام اس رات میں بانٹ دیا جاتا ہے۔ رحمتوں کی ہے یہ شب برات، رحمتوں کی ہے یہ شب برات، نمازوں کا ہے ساتھ۔ مانگ لو رب سے جو مانگنا ہے، مانگ لو رب سے جو مانگنا ہے، بڑی برکت والی ہے یہ شب برات۔ حضرات محترم، شعبان المعظم کی 15ویں کی رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ یہ وہ عظیم رات ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مغفرت، رحمت اور فیصلوں کے لیے چنا ہے۔ شب برات کیا ہے؟ برات کے معنی چھٹکارا پانے کے ہیں۔ اس رات اللہ تعالیٰ لا تعداد گناہ گاروں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ اسے لیلۃ المبارکہ یعنی برکت والی رات بھی کہا جاتا ہے۔ جاگو کہ مقدر کو جگانے کی گھڑی ہے، جاگو کہ مقدر کو جگانے کی گھڑی ہے، اللہ سے رشتہ کو نبھانے کی گھڑی ہے۔ پھیلاؤ جھولیاں کہ وہ بانٹ رہا ہے، پھیلاؤ جھولیاں کہ وہ بانٹ رہا ہے، مانگو کہ یہ مانگنے پانے کی گھڑی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو اس میں قیام یعنی عبادت کرو اور اسی دن کا روزہ رکھو، کیونکہ غروب آفتاب سے ہی اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اسے عافیت دوں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو بستر پر نہ پایا تو تلاش میں نکلی تو آپ کو جنت البقیع میں پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتا ہے اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ اس رات قبرستان جانا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ مسلمان بھائیوں، اس رات جو ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں، قبرستان جائیں اور اپنے فوت شدہ مسلمانوں کی مغفرت کی دعا مانگیں۔ حضرات محترم، جہاں اس رات رحمت کی بارش ہوتی ہے، وہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے محروم رہ جاتے ہیں۔ مشرک یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے شریک ٹھہرانے والا، کینہ پرور یعنی دل میں دشمنی رکھنے والا، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا، والدین کا نافرمان، شراب پینے والا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ حضرات محترم، شب برات کے موقع پر پٹاخے چھوڑنا اور آتش بازی کرنا ایک وبا بن چکا ہے جو کہ شرعاً اور عقلاً ممنوع ہے کہ اس میں ایک تو فضول خرچی ہے اور فضول خرچی کرنے والے کو قرآن پاک میں شیطان کا بھائی کہا گیا ہے، اور دوسرا پٹاخوں کے شور سے بیماروں، بوڑھوں اور بچوں کو سخت تکلیف ہوتی ہے، تو اسلام میں کسی مسلمان کو ناحق تکلیف دینا گناہ کبیرہ ہے۔ حضرات محترم، یہ رات اللہ کے سامنے رونے اور گناہوں کی معافی مانگنے کی ہے، نہ کہ شور و غل مچا کر دوسروں کی عبادت میں خلل ڈالنے کی۔ آتش بازی سے اکثر آگ لگنے کے واقعات پیش آتے ہیں اور کئی لوگ خاص کر بچے جھلس کر معذور ہو جاتے ہیں۔ پٹاخے بازی کا اسلام یا شب برات کی اصل روح سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ محض ایک ہندوانہ رسم کی تقلید ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رسم سے جو ہے محفوظ فرمائے۔ میرے دوستو، بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ اس رات کو
تلاوت قرآن پاک، نوافل، ذکر و اذکار، درود پاک اور توبہ و استغفار میں جو ہے گزاریں، اور پٹاخوں جیسی لغو اور گناہ والی سرگرمیوں سے خود بھی بچیں اور اپنے بچوں کو بھی روکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے جو ہے گناہ معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری نیکیاں قبول فرمائے۔ مقصوم بدل جاتا ہے توبہ کی دعا سے، مقصوم بدل جاتا ہے توبہ کی دعا سے، مانگو تو صحیح آج دل سے اپنے خدا سے۔ شب برات مبارک ہو آپ سب کو، شب برات مبارک ہو آپ سب کو، یاد رکھنا دعاؤں میں ہم سب کو۔